سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمؤمنين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اینٹی کرپشن ویک منایا جا رہا ہے ہمارے کالج میں بھی، تو اسی حوالے سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے بی بی آصفہ گورنمنٹ گرلز کالج مظفر آباد کالونی لانڈی میں، اور آپ سب کو اس سیمینار میں خوش آمدید کہا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز جو بات یہاں پر کہی جائے گی اس بات پر عمل کرنے کے لیے ہم سب 100% پرعزم ہیں اور بہت ہی ایمبیشیس ہیں کہ ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے اپنی تعلیمی زندگی میں بھی اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں بھی. انشاءاللہ ہم بدعنوانی سے، کرپشن سے بچتے ہوئے اور دوسروں کو بچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعنوانی سے بچنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو آپ کے ذمے کام ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں. جو آپ نے کسی کا حق دینا ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، اسے ادا کرنا اللہ کا حکم ہے. اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے یا ادا کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا مختلف طریقوں سے آپ کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کا حق دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ ایمانی فریضے سے روگردانی کر رہے ہیں اور اپنے ایمانی فریضے کو پورا نہیں کر رہے. اس لیے سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو، دوسروں کے حقوق کو، رائٹس کو ان کے صحیح ریسیپینٹ تک پہنچانا ہے اور اسے بغیر کسی رکاوٹ کے اور ٹال مٹول کے ہمیں ادا کرنا ہے. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. پھر یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کرنا تو بہت بعد کی چیز ہے. وہ قومیں سروائیو ہی نہیں کر سکتی، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا اور لوگوں کو ان کے رائٹس اور حقوق دیے نہیں جاتے یا اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ کافر معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، کافر معاشرہ پنپ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے، لیکن بے انصاف معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے. آئندہ نسلوں کا بھی یہ حق ہے ہم پر. آج اگر ہم اپنا کام نکالنے کے لیے رشوتیں دیتے رہیں گے یا ہم اپنا رویہ ایسا بنائیں گے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کام ہم نہیں کر رہے اور ہم دوسروں کے رائٹس کو اس کی پامالی کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کی، تو اس سے بعد میں آنے والی نسلوں کو جو معاشرہ ملے گا وہ بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل اور بہت ہی زیادہ رکاوٹیں ڈالنے والا. آپ کے جو ڈیو رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ کو اس معاشرے میں نہیں دیے جا رہے ہوں گے. تو آپ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ آمادہ ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی پوتی، آپ کی نوازی وہ ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جس معاشرے میں حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں اور کسی بھی شخص کو اس کا ڈیو رائٹ، اس کا جو اصل حق ہے وہ حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دینی پڑے یا اسے دوسرے تیسرے ہتھکڑوں کا سامنا کرنا پڑے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا. اس سیمینار کا جو مقصد ہے وہ بہت واضح مقصد ہے کہ ہم اپنے اس کالج میں تمام اسٹاف کو، تمام اساتذہ کرام، تمام طالبات کو بدعنوانی سے، جس کو قرآن کریم نے فساد فی الارض کہا ہے، قرآن کریم نے بدعنوانی کو، کرپشن کو فساد کہا ہے. بدعنوانی کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ فساد. تو یہ فساد سے اور بدعنوانی سے، رشوت سے اور خیانت کی سنگینی سے آگاہ کرنا اور پرہیز کرنے پر اور مخالفت کرنے پر ابھارنا، یہ ہمارے آج کے اس سیمینار کا بنیادی مقصد ہے. اب یہاں پر ہمارے ہاں معاشرے میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے بدعنوانی یا کرپشن، تو پاکستانیوں کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، وہ ہے کہ آپ کو اپنا کوئی کام کروانا ہے کسی سرکاری محکمے میں، چاہے وہ تعلیمی محکمہ ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ تھانہ ہو،
یا کوئی اور زمینوں کی تقسیم پٹواری وغیرہ جو کرتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ بدعنوانی کا مطلب کرپشن کا مطلب آپ کو اپنا کام کروانے کے لیے ناجائز طور پر پیسے بھرنے پڑتے ہیں، ناجائز طور پر پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو. ہمارا ذہن صرف اس ایک چیز کی طرف جاتا ہے جب بھی کرپشن کا لفظ بولا جائے. حالانکہ یاد رکھیے گا کرپشن صرف رشوت سے نہیں ہوتی. کرپشن بدعنوانی اس کی بہت سی شکلیں ہیں جس کو اگر ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں اور کیٹاگوریکلی اس کو ہم اسٹڈی کریں تو کرپشن کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. یہ 4 بڑے اصول ہیں جو بھی بددیانتی، خیانت، غبن، غش، ملاوٹ، جو بھی چیزیں ہیں، دھوکہ، فراڈ، یہ ساری چیزیں وہ گھوم گھام کے ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتی ہیں. ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتی ہیں. یہ بدعنوانی کے 4 اصولی گناہ ہیں. باقی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ انہی 4 میں سے کسی ایک کے تحت ہوں گی. پہلی صورت ہے رشوت. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں کئی جگہ بتایا کہ وہ لوگوں کو تورات کے احکام بتانے کے لیے رشوت لیتے تھے اور بعض مرتبہ تو ان کی مرضی کے مطابق وہ ان احکام کو موڈیفائی بھی کر دیتے تھے، چینج بھی کر دیتے تھے تاکہ ان کو اچھی تگڑی رشوت مل سکے. تو رشوت لینا یہ حرام ہے، یہ یہود کا عمل ہے اور اللہ رب العزت کا غصہ ہے اس پہ. اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے عوام کو بھی آتی ہے یہ حدیث کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں دوزخی ہیں، دونوں آگ میں ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ان دونوں کے درمیان معاملات سیٹل کروا رہا ہو وہ بھی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی حرکت کر رہے ہیں یہ تینوں لوگ. تو رشوت اتنی خطرناک چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وقتی طور پر آپ کا کام نکل آتا ہے، وقتی طور پر آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن اس کام کی برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کام کا مقصد جو ہے وہ پھر آپ کو حاصل نہیں ہو پاتا. دوسری چیز ہے اختلاس. اختلاس کا مطلب ہے کہ ناجائز طریقے پہ کمائی کر لینا. ناجائز طریقے پہ کمائی کر لینا، اتنا کما لینا یا ایسا کما لینا جو آپ کا بنتا نہیں تھا، جو آپ کا تھا نہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں کسی کا مال ہتھیا لینا. کسی کا مال ہتھیا لینا، امبیسلمنٹ. جب آپ کسی سے اس طرح چکر بازی سے اور ایسے ٹرکی وے میں آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں کہ جو منافع بنتا ہے، منافع کی بھی اچھی رینج ہوتی ہے مارکیٹ میں. بھائی فلاں آئٹم کے اوپر منافع جو ہے 100 روپے سے لے کے 500 روپے تک کا چل رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک شخص 700 روپے منافع رکھ رہا ہے، 600 روپے منافع رکھ رہا ہے، یہ اب امبیسلمنٹ ہے، یہ غبن ہے اور یہ اختلاس ہے. اس کو اختلاس کہتے ہیں، کسی کا مال ہتھیا لینا. اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہے اکل المال بالباطل. اس کو آپ غبن کہہ سکتے ہیں. اکل المال بالباطل کے اندر آگے جیسا کہ ایک سلائیڈ میں ہم اس پہ مزید بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے سرکاری محکموں کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو سکتی ہے. اور ایک چیز ہے خیانت. خیانت یہی ہے کہ آپ سیدھا کسی سے استعمال کے لیے چیز مانگنے کے بعد اس کو آپ چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو یہاں رکھنی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی. یا جناب یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کام کو کرنا ہے اور پھر آپ اس کام کو نہیں کرتے اور اس کام کو کیے بغیر آپ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جو آپ کی ذمہ داری، جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کو کرنی ہے. اگر آپ اس میں ٹال مٹول کریں گے یا اس کو کیے بنا ہی بس وقت گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ خیانت کریں گے. تو جتنے بھی بدعنوانیاں اور کرپشنز ہوتی ہیں وہ انہی 4 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. یہ چاروں طرح کی بدعنوانیاں، چاروں طرح کی جو یہ کرپشنز ہیں، یہ اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے. یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے سے بڑے گناہ گار کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. اگر ایک شخص نے مثال کے طور پر 100 روپے کی چوری کی ہے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 100 روپے سے کیا ہوتا ہے. ادھر تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اربوں خربوں روپیہ قوم کا کھایا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، چوری کیا ہوا ہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابھی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اپنے سے بڑے گناہ گار کے بارے میں سوچ کر. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اپنے آپ اپنی یعنی نیکی اور بدی کے جواب دہ ہیں اور جواب دار ہیں. آپ کو دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دینا یہ حماقت ہے، شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، اس کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. بدعنوانی کے خلاف فعال کردار ادا کرنا ہے. play your proactive role in this right moral action. یہ call to a right moral action ہے جو ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں
رائٹ مورل ایکشن کو جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے اور اس سائڈ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم بدعنوانی کے، کرپشن کے خلاف کردار ادا کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، ہر شخص اپنے ذاتی دائرے میں اور اپنے معاشرتی دائرے میں، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر پورا ایک اجتماعی اور قومی دائرہ بنتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرے گا؟ جب بدعنوانی کے خلاف کام کرے گا، کام کرنے کا مطلب ہے خود بدعنوانی سے بچے گا، کیونکہ یونٹ سے اماؤنٹ شروع ہوتا ہے، ویلیو یونٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو 1% ایک یونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک فگر ایڈ کرتے ہیں، آپ نے لکھا 0، پھر آپ نے لکھا 1، پھر آپ نے لکھا 1، پھر آپ نے لکھا 0، پھر آپ نے لکھا 1، تو اگر یہ سنگل فگرز نہ ہوتے، یہ یونٹس نہ ہوتے، تو کیا 10 بنتا، کیا 100 بنتا، کیا 1000 بنتا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بننے جا رہا تھا، تو یونٹ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب اینٹی کرپشن بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ مجھے کچھ بھی غلط نہیں کرنا ہے، مجھے غبن سے بچنا ہے، اختلاس سے بچنا ہے، مجھے ڈیسیٹ نہیں کرنا ہے، مجھے فراڈ نہیں کرنا ہے، مجھے جو ہے برائبری کی طرف نہیں جانا ہے، نہ دینے کے لیے نہ دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جو نیک اعمال پر آ گئے، اللہ رب العزت ان کے لیے جنتیں بنا چکا ہے جو کہ فردوس جنتیں ہیں، اور وہاں پر ان کی مہمان نوازیاں ہوں گی، پروٹوکول ملے گا انہیں۔ تو ہمیں اعمال صالحہ، اعمال صالحہ جو ہیں یقیناً عبادتیں یہ بہت بڑے لیول کی اعمال صالحہ ہوتی ہیں، عبادتیں جو ہیں بڑے لیول کی اعمال صالحہ ہوتی ہیں، نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے، خود بھی نیکی پر آنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی پہ لانا ہے۔ تو یہ جو اینٹی کرپشن سیمینار آج ہو رہا ہے انسداد بدعنوانی کے عنوان ٹائٹل سے ہم جو یہاں پر اکٹھے ہیں، تو اس میں یہی مقصد ہے کہ ہم اس میں اپنا جب کردار ادا کریں گے تو یہ ہمارا کردار یہ عمل صالح بن جائے گا، اور ایمان کے ساتھ جب عمل صالح جمع ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جنت الاٹ کر دیتا ہے آپ کو۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا امتیازی خصوصی مشن جو قرآن کریم نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک آیت یہاں پہ کوٹ کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ایک مشن تھا جس کو قرآن کریم نے بڑا ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، وہ بدعنوانی کی روک تھام، کرپشن کی روک تھام، یہ حضرت کا مشن تھا۔ حضرت اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول پوری کیا کرو۔ اچھا یہ ناپ تول صرف ترازو سے نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ ناپ تول آپ کے رویے میں بھی ہوتی ہے، کس کے سامنے غصہ دبا کر ادب سے بات کرتے رہنا ہے، کس کے سامنے کتنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، کس کے سامنے آپ کھل کر اپنے جذبات اور اپنے بیزاری کو بیان کر سکتے ہیں، اور کس کے سامنے آپ کے لیے یہ چیزیں یا تو مکمل طور پہ منع ہے یا آپ کو بیلنس میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ ناپ تول ہے جناب۔ آپ پڑھائی کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کتنا وقت جو ہے وہ کھیل کو دے سکتے ہیں، کتنا وقت آپ نیچے کینٹین کے آس پاس گھوم سکتے ہیں، کتنا وقت آپ کو کلاس میں ہونا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ناپ تول ہے۔ آپ کو اپنے کردار میں، اپنے رویے میں، اپنی ڈیوٹیز میں، ذمہ داریوں میں اس میں ناپ تول کر چلنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے یا قوم اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پوری رکھو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے رائٹس ڈیلیور کرنے میں تال مٹول نہیں کرو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، لوگوں کو جب دینے کا نمبر آئے تو پورا دو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے رویے کے اوپر بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ کنڈمنیشن دی ہے، مرمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو دوسروں کو جب دیتے ہیں ان کا رائٹ پورا نہیں دیتے، ان کا رائٹ پورا نہیں دیتے، اصل میں یہ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دوسرا سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو دینا پڑتا ہے، پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ اور الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا رائٹ لینے کا ٹائم آتا ہے پھر جناب وہ کوئی روح، رعایت، لحاظ، ادب، تمیز، پھر سب ختم کہ میرا رائٹ ہے مجھے دو، ایسی کی تیسی چھوڑوں گا۔ تو یہ کیا رویہ ہے؟ یہ بدعنوانوں کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسلام کا معاشرے میں بہتری لانے کے لیے جو اسٹانس ہے، جو فارمولہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ دنیا کے تمام طریقوں سے بہترین طریقہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص دوسروں کو حق دینے کی فکر کرے،
جب ایک معاشرے کے اندر 100 افراد ہیں اور ہر فرد دوسرے کا حق اس کو دینے کی فکر کر رہا ہے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ حق چھیننے اور مانگنے کے لیے لوگ جلوس نکالیں. ہر کوئی تو حق دے رہا ہے نا, اپنا حق اس کو نہیں ملے گا یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. جبکہ آپ کی جو ہیومن رائٹس کی دوسری تنظیمیں ہیں ان کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق چھینو, ہم مزدور ہو تم بھی یونین بنا لو, اور جناب ملازمین تم بھی یونین بنا لو, اور وکیلوں تم بھی اپنی تنظیم بنا لو, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تنظیمیں بن چکی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہیں. تو کیا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے چھیننے کے لیے یونین بنا رہا ہے, دینے کے لیے نہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے رائٹس اس کو دینے ہیں, اس سے بدعنوانی کی روک تھام ہوگی. آج بہن کہتی ہے کہ بھائی میرا حق مجھے نہیں دے رہا, اور خود یہ نہیں سوچتی کہ میں بھائی کا حق دیتی ہوں کہ نہیں دیتی. بھائی کہتا ہے بہن میرا حق نہیں دے رہی. اسی طریقے پہ فیملیز میں, اسی طریقے پہ دوستوں میں, اسی طریقے پہ کلاسز میں, اسی طریقے پہ اداروں میں, اور پورے قوم کا یہ حال ہوا پڑا ہے. تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اگر ایسا نہیں کرو گے فسادی بنو گے. فسادی, کرپشن, فساد. قرآن کریم نے کئی جگہ پر کرپشن کو فساد سے تعبیر کیا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اس لیے یہ بدعنوانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ فساد فی الارض ہے. اگر ہم اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کریں گے, اگر ہم دوسروں کے رائٹس دینے کے لیے آمادہ ہوں گے اور اس کے لیے فکر مند ہوں گے تو اس معاشرے کے اندر بدعنوانی اور کرپشن ختم ہو جائے گا. اس سے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ بدعنوانی رشوت سے اوپر کی ایک چیز ہے. رشوت اس میں سے صرف ایک کیٹیگری ہے, صرف ایک کالم ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو چاہے نجی معاملات ہوں, چاہے لوگوں کے ساتھ میل جول کے معاملات ہوں, اس میں جہاں کہیں بھی آپ ڈیسیٹ کرتے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ بریچ آف دا ٹرسٹ کرتے ہیں, اگلے کے اعتماد کو توڑتے ہیں, آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں, یا آپ کو اختیارات مل گیا, اتھارٹی مل گئی, اب اس اختیارات اور اتھارٹی کے اندر آپ دھاندلی کرتے ہیں, تحکم یعنی اختیارات کا غلط استعمال, ٹھیک ہے. آپ نے نسرین اور پروین دونوں تھی, آپ نے نسرین کو فیور دی, پروین کو نہیں دی. کیا وجہ تھی؟ آپ نے کہا جی یہ میرے گاؤں کی ہے اس لیے, اور وہ میرے گاؤں کی نہیں ہے. تو یہ اختیارات کا غلط استعمال, تو یہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طریقے پہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال ہتھیانا, یہ سب کا سب کرپشن میں شامل ہے, صرف رشوت ہی کرپشن نہیں ہے. اب آپ اس کے اندر دیکھیں رشوت کے بارے میں ابھی بہت سارے یہاں پر آڈینس جو بیٹھی ہوئی ہے ان کا شاید وہ اسٹیج ابھی بہت دور ہے, یا شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ جہاں ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہوگی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر ان کا کام کر کے دے رہے ہوں گے. لیکن جو بدعنوانی ہے, جو رشوت سے بھی اوپر کی چیز ہے, یہ بدعنوانی ہم سب کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ابھی ہم پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے بچاتے ہیں. اکل المال بالباطل قرآن کریم کی ایک اور اصطلاح ہے. قرآن کریم یہاں آیت مبارکہ ہم نے کوٹ کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے مت کھاؤ, اور نہ ان کے مقدمے بنا کر حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر جاؤ گے. ایسا کرنے کا بڑا گناہ ہے. بالاسم, یہاں اسم کا لفظ واضح طور پہ موجود ہے, لاسٹ سے تھرڈ والا جو لفظ ہے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لوگ بعض مرتبہ خود با اختیار ہوتے ہیں, بعض مرتبہ با اختیار لوگوں تک پہنچنے کا راستہ ان کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ کسی دوسرے کو وہاں لے جا کر پھنسا دیتے ہیں, اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال, اس کی مرضی کے بغیر اس کی سروسز, اس کی مرضی کے بغیر اس کے کسی بھی قسم کے بینیفٹ جو ہے وہ اس سے چھین لیے جاتے ہیں. اور آپ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اختیارات تھے, یا آپ اختیارات والوں تک اپروچ رکھتے تھے, آپ نے کسی کے ساتھ برا کر دیا, اس کی خوشی کے بغیر آپ نے اس سے مال ہڑپ کر لیا, اس سے جو ہے اس کی کوئی سروسز آپ نے لے لی جو وہ شاید ویسے نہ دیتا. تو یہ کیا ہے سر؟ یہ بدعنوانی اور کرپشن کی شکلیں ہیں. اور بدعنوانی اور کرپشن یہ اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو, ہم ٹیچرز کے ساتھ ہمارا کورسپونڈنس ہوتا ہے, ہیڈ گرلز ہیں کچھ, ان کے پاس اختیارات ہیں, کچھ عام اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ٹیچرز سے بات کرنے اور ٹیچرز کو اعتماد میں لے لینے کا دوسری بچوں کے مقابلے میں بڑا پاورفل ہوتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ آپ نے دوسری کو بیچاری کو ایسے پریشان کر دیا. یہ بدعنوانی, یہ کرپشن,
یہ فساد فی الارض ہے، یہ انسداد، اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو حرام طریقے سے مال کھانا، قرآن کریم سختی سے اس کو منع فرماتا ہے۔ چوری، رشوت، جوا اور ذخیرہ اندوزی بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، جوئے کے لفظ سے مجھے ڈکی بھائی یاد آ گئے۔ آپ سب کے سب سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں اور آپ نے بڑا دیکھا مجھے بھائی صحیح ہے، مارنا نہیں چاہیے، قانون کے لوگوں کو چاہیے وہ اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، لیکن بھائی اس ویڈیو کے آنے کے بعد کیا ہے، نوجوان طبقے میں انڈیفینیٹلی بغیر کسی لمٹ کے حکومت اور سیکورٹی فورسز کے خلاف، عدالت کے خلاف جذبات بن گئے ہیں اور اس کی ہمدردی میں جذبات بن گئے ہیں۔ بھائی جوا جو ہے یہ حرام ہے، جو جوا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جوئے کو پروموٹ کر رہا ہے، جوئے میں دوسروں کو لگا رہا ہے، وہ قوم کا بھی مجرم ہے، ملکی قانون کے اعتبار سے بھی مجرم ہے، اور شریعت کی نظر میں تو وہ کرپشن کر رہا ہے، بدعنوانی اور فساد فی الارض کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جتنا کسی نے غلط کیا اتنا غلط ہے، لیکن مقدمہ صحیح ہے اگر وہ ثابت ہے، مجھے نہیں پتا ثابت ہے کہ نہیں، بہرحال وہ مقدمہ الزام وہ ہے وہ صحیح ہے کہ جوئے باز اور جوئے کو پروموٹ کرنے والا وہ اسلام میں قابل سزا ہے اور پاکستانی قانون میں بھی قابل سزا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سزا دینے والوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن نوجوان ان ویڈیوز کے آنے کے بعد بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طور پر غلط کے ہمدرد بن گئے اور صحیح کے جو ہے مخالف بن گئے۔ یہ رویہ اچھا نہیں، تعلیم یافتہ قومیں ایسا نہیں کیے۔ اچھا جی، تو جوا بھی غلط چیز ہے، ذخیرہ اندوزی بھی غلط چیز ہے، کسی چیز کی مارکیٹ میں عوام کو ضرورت ہوتی ہے، آپ نے وہ پہلے سے جا کر خرید کر اپنے پاس چھپا لی اور چھپانے کے بعد اب مارکیٹ میں وہ شارٹ ہو گئی، مارکیٹ میں وہ چیز مل نہیں رہی، لوگ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں بلیک میں ملے گی، بلیک میں خریدنے تو اضافی پیسے دے دو، اور وہ پھر دکاندار سے آپ زیادہ پیسے لے کر اس کو دیتے ہیں، یہ حرام ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے۔ رشوت کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے پہ کام کرتی ہے؟ کوئی بھی آپ کے پاس عوامی عہدہ آ گیا، آپ کو تھانے دار بنا دیا گیا، آپ کو کمشنر بنا دیا گیا، آپ کو اسسٹنٹ کمشنر بنا دیا گیا، کوئی کونسلر بن گیا کسی علاقے کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے پاس عہدہ ہے، یا قبیلے کے لوگوں نے اس کو اپنا خان بنا لیا کہ بھائی جو بھی جرگہ ہوگا اس کے فیصلے سے ہوا کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پاس اختیارات آ گئے۔ اب یہ عوامی فائدے کا عہدہ اس کے پاس آ گیا، عوامی عہدہ ہے، اس عہدے کے ذریعے سے وہ ذاتی فائدے حاصل کرتا ہے یا اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے لیے معاوضہ مانگتا ہے، جن ڈیوٹیز کا معاوضہ نہیں اس کو مانگنا چاہیے، یا کم سے کم اس بندے سے نہیں مانگنا چاہیے جس بندے سے مانگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت اس کو دے رہی ہے نا، حکومت جب اس کو دے رہی ہے تو اب ایک فریادی آتا ہے تھانے میں کہ جی میرا فلاں کام بندے نے میری جو ہے نا کوئی چیز چھین لی ہے یا جو بھی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں پہلے مجھے پیسے دو پھر میں تمہاری وہ چیز دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ عوامی عہدہ تھا اور آپ نے اس ڈیوٹی کو کرنا تھا، لیکن آپ نے اس کا معاوضہ مانگا ہے۔ عام شہریوں سرکاری عہدیداروں کے درمیان ہونے والے جتنے بھی لین دین ہوتے ہیں، یہ اس میں رشوت انوالو ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کا، اور عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہی ہے۔ تو آپ مقدمہ کرنے گئے کہ جی یہ میری بائک ہے، یہ فلاں بندے نے اس پہ دعویٰ کر دیا، وہ روز آ کے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ بائک مجھے دے دو، تھانے دار نے کہا یار بائک کو اچھی ہے، تو اس نے کہا ایسا کرو میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، تم یہ پکڑو 20,000 روپے، بائک مجھے بیچ دی تم نے، یہاں سائن کر دو میں نے بیچ دی۔ حالانکہ تم اگر خوشی سے کہیں باہر بیچتے تو 20,000 میں کبھی بھی نہ بیچتے، 50,000 میں بیچتے، سمجھ رہے؟ تو اس نے دیکھے آپ سے سودا کیا، اس میں بھی یہ رشوت ہے، یہ سودا بھی رشوت ہے۔ اس نے لیز پر کرائے پر آپ سے کچھ نہیں کیا، اس نے آپ سے کہا اچھا بھی میرے پاس کام کرو، میری دکان ہے وہاں پر، وہاں کام کرو، 2-4 مہینے کے لیے بندہ نہیں ہے میرے پاس، میں تمہارا یہ مقدمہ جو ہے نا پھر وہ کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی اس قسم کا کام، تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ جناب وہ نمبر آپ کو صحیح ہم دے دیں گے اگر آپ فلاں رشوت ہمیں دے دیں، فلاں رشوت دے دیں، تو یہ ایک بڑی بدعنوانی ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم بدعنوانیاں کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، پھر ہم سے بڑا مگرمچھ ہمارے اوپر آ جاتا ہے، پھر ہم ویڈیو بناتے ہیں کیمرہ کھول کے یہ ہو گیا۔ تو اس لیے شروع سے ہم اپنا راستہ ہی جب سیدھا رکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ رب العزت سے حفاظت کی دعا کریں گے تو اللہ ہمیں بچائے گا۔ تو لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل، اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں رشوت کے خلاف بالکل برداشت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں لعنت، نبی کریم علیہ السلام لعنت دینے سے منع فرماتے تھے، انتہائی ناپسند تھا یہ کام آپ کو۔
لیکن خود نبی پاک علیہ السلام نے رشوت دینے والے ان کے درمیان چلنے والے رابطہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں. اگر معاشرہ ایسا بن جائے گا تو یہ معاشرہ اللہ کو غصہ دلانے والا معاشرہ ہوگا. دوسری دیکھیے گا سرکاری عہدیداروں کو تحفے دینا. یہ اگر آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو آپ وہ تحفہ قبول نہ کریں, چاہے وہ چندہ کہہ کر دیں, گفٹ کہہ کر دیں, کچھ بھی کہہ کر دیں. آپ کو اس کے اندر اصول کیا ہے, معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے تو کیا آپ کو وہ گفٹ ملتا؟ اگر اس کے بغیر بھی ملتا, آپ کا بھائی دے رہا ہے تو آپ کا بھائی تو آپ کو دیتا, بھلے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں. ایک ایکس وائی زی آ کر آپ سے کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, یہ تحفہ لے لیں. اگر آپ وزیر اعظم نہ ہوتے وہ کبھی بھی آپ کو تحفہ نہ دیتے, تو اس کا تحفہ آپ نہیں لے لیں. تو یہ اس کے اندر اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے جس سے ہم بہت بڑا سبق حاصل کر سکتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ عراق گئے تو وہاں جو گورنر تھے, غالباً بصرہ کے گورنر, تو بصرہ کے گورنر نے, وہ پہچانتے تھے ان کو, مدینے سے ہی گئے تھے وہ گورنر بھی انفیکٹ, تو وہ پہچانتے تھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اور اس وقت خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر خلیفہ ہیں. تو اب ایک سرکاری کام بھی تھا بیچ میں. وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے, بصرہ کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو کچھ سرکاری خزانے کی رقم دینی تھی جو یہاں مدینے میں بیت المال میں جمع ہونی تھی. تو یہ لوگ جیسے ہی گئے تو انہوں نے, گورنر نے کہا کہ بھائی ویسے تو میں آخری دن جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے تو میں اس دن دیتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ, یہ سرکاری خزانے کی امانت ہے, یہ وہاں پہنچا دو. لیکن تم لوگ جو ہے معتبر لوگ ہو, اور یہ نوجوان تھے عبداللہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, تو تم لوگ یہ کرو, یہ پیسے ابھی سے لے لو. تم جتنے دن یہاں عراق میں ہو, مارکیٹ میں جاؤ, مارکیٹ میں دیکھو جو چیزیں تمہیں لگتی ہیں کہ مدینے میں بک جائے گی وہ خرید لو, اور وہ چیزیں مدینے لے جانا, وہاں لے جا کے چیزیں بیچ دینا. بھائی مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے امانت ہے, جب تم چیزیں بیچو گے تو وہ 12 لاکھ 15 لاکھ ہو جائے گا. اوپر کا 2 لاکھ یا 5 لاکھ تم رکھ لینا, تمہارا پروفٹ ہوگا. اور 10 لاکھ امانت ایز اٹ از کہاں پہنچ جائے گی؟ بیت المال میں, سرکاری خزانے میں. تو دیکھیں اس میں کوئی بری نیت نہیں ہے. عوام کا پیسہ چھیننے, کھانے, دبانے, مارنے کی کوئی ایکٹیویٹی اس میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لے کے جانے تھے اور وہاں لے جا کے 10 لے کے جانے تھے, 10 وہاں دینے تھے. 10 لے کر جا رہے ہیں, 10 دے رہے ہیں. بیچ میں اپنی تھکن اور بھاگ دوڑ, اس کا 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو بھی ہے وہ اپنا اوپر منافع رکھتے ہیں. شاید مفتی حضرات کے سامنے کیس رکھا جائے تو وہ اسٹڈی کر کے اس میں کوئی گنجائش نکالے یا جیسے بھی ہو, وہ دارالفتہ کا کیس ہے. لیکن اب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے. ظاہر بیٹے بھی کس کے تھے؟ حضرت عمر کے تھے. سر لگا دیا, بجا ایسے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کیا ہمارے جتنے بھی گورنر ہیں وہ لوگوں کو اس طرح پہلے سے پیسے دے دیتے ہیں کیا بیت المال کے, یا روانگی کے ٹائم ہی دیتے ہیں؟ کہا کہ جی روانگی کے ٹائم ہی دیتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر منافع بھی سارا بیت المال میں جمع ہوگا. منافع بھی سارا کس میں جمع ہوگا؟ تم جو بھاگ دوڑ کرتے رہے, تھکتے رہے اور چیزیں خریدنے بیچنے میں پریشان ہوتے رہے, وہ تمہیں ثواب مل جائے گا. مسلمان عوام کے لیے تھکنے اور منافع کمانے کا منافع تمہیں نہیں رکھنا ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ ایک طرح سے رشوت ہے کہ شہزادوں کو, خلیفہ کے بیٹوں کو انہوں نے یہ فیور گویا کہ دے دی کہ پہلے ان کو پیسہ دے دیا تاکہ وہ چیزیں خرید کر اور اس کے ذریعے بزنس بھی کر لیں. تو کہا کہ نہیں, یہ پروفٹ بھی کہاں جمع ہوگا؟ بیت المال میں سارے کے سارا جمع کیا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ, جا کر دوسرے قبیلوں میں سے جو زکوٰۃ وغیرہ لائی جاتی تھی, یہ پریزنٹیشن کی سلائڈ مکمل ہو گئی ہے, تو جو زکوٰۃ لائی جاتی تھی اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وہ زکوٰۃ جو ہے وصول کر کے لاؤ. تو وہ صاحب جب واپس تشریف لائے, سادہ آدمی تھے بہرحال, لیکن یہ کہ ان سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ غلطیاں کروائیں اور پھر ان کو معاف بھی کر دیا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وہ غلطیاں اس لیے کروائیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایگزامپل آ جائے کہ بھئی یہ غلط ہوتا ہے, یہ صحیح ہوتا ہے. تو وہ صحابی تشریف لے گئے اور واپس آ کر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جو مویشی تھے
وہ ہینڈ اوور کرتے ہوئے یوں کہا کہ جناب یہ مویشی بیت المال کے لیے ہیں اور کچھ مویشی انہوں نے الگ سے کھڑے کیے ہوئے تھے. کہا کہ یہ میرے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی ان کو بلاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ لوگوں نے مجھے گفٹ کیے ہیں. میں جہاں جہاں جاتا تھا زکوٰۃ کے مویشی وصول کرنے تو لوگوں نے مجھے گفٹ کیا ہے یہ مال. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ناگواری سے لیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی فرمایا تھا اور بعد میں بھی خطاب میں فرمایا تھا. اور مجھے یقین ہے روایت میں واضح طور پہ آتا تو نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان صحابی نے وہ جو گفٹ ملے تھے وہ بھی جمع کرا دیے ہوں گے. تو روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اپنی امی ابو والے گھر میں بیٹھا رہتا نا, اپنے امی ابو والے گھر میں ہی بیٹھا رہتا پھر دیکھتا تیرے پاس کتنے گفٹ آتے ہیں. یہ گفٹ نہیں ہے, یہ رشوت ہے. لوگوں نے تجھے دیے تاکہ تو ان کا حساب کتاب بنانے میں لینینسی دکھائے, نرمی کرے, تو اس لیے لوگوں نے تجھے دیے ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ امی ابو کے گھر میں بیٹھا رہتا پھر دیکھتا تیرے پاس کتنے گفٹ آتے ہیں. اور بعد میں حضرت نے خطاب میں بھی یہ بات فرمائی کہ میں کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگاتا ہوں اور وہ ڈیوٹی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جی یہ تو میری تنخواہ ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اگر تو اس عہدے پر نہ ہوتا تو تجھے کبھی بھی گفٹ نہ ملتا. ہاں ایسا بندہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے جو آپ اس عہدے پر جانے سے پہلے ہی آپ کو گفٹ دیتا رہتا ہے. آپ کا بچپن کا دوست ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, بھائی ہے, چاچا ماموں خالہ پھپھو کوئی ہے, وہ پہلے بھی گفٹ دیتے تھے, اب آپ کو بڑا عہدہ مل گیا اب بھی دے رہے ہیں, یہ گفٹ آپ کے لیے حلال. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, ان ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں ذرا سا شک بھی آ جاتا ہے نا کرپشن کا, وہاں بھی مسلمان کو اس سے پیچھے بھاگنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ناجائز کی حرص اور لالچ ختم فرمائے. دیکھیں میں آپ کو آخر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو شدید ترین بھوک لگ رہی ہے, شدید ترین بھوک لگ رہی ہے, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ صرف ایک سموسہ ہے, یہ ایک تازہ سموسہ ہے, کینٹین والا انتظار بھی کر رہا ہوگا نیچے, یا تو یہ سموسہ ہے بس یہ ایک سموسہ ملے گا یہ کھا لو, یا غلطی سے 6-7 دن پہلے 10 دن پہلے ایک دیگ جو ہے زبردست مزیدار پلاؤ کی بریانی کی وہ غلطی سے وہاں رہ گئی تھی, کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ وہاں رہ گئی ہے. اب 10 دن سے وہ وہی پڑی ہوئی ہے تو اس دیگ میں سے چاہو تو 10 پلیٹیں کھا لو, جاؤ مزے کرو, پیٹ بھرو. تو ہر سمجھدار آدمی کامن سینس رکھنے والا کہے گا کہ 10 دن پرانی بریانی یقیناً کیڑے پڑ چکے ہوں گے, ڈھکن ہٹاتے ہی بے ہوش ہو جائے گا بندہ, ایسی بدبو آئے گی, خراب ہو چکی ہوگی مکمل. وہ کہے گا بھائی مجھے 10 پلیٹیں نہیں چاہیے, مجھے یہ سموسہ ہی دے دو, میں گزارا کروں. یہ ایگزامپل ہے حرام اور حلال جو ہم حرام راستے سے کما رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ سڑی ہوئی خراب بریانی کی دیگ ہے, اور جو ہم حلال کما رہے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کے امیون سسٹم کے لیے اور آپ کی عزت اور وقار کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کم ہے لیکن حلال ہے بیسٹ ہے, اگر زیادہ ہے لیکن حرام ہے تو سمجھے وہ سڑی ہوئی دیگ ہے, وہ گٹر کا کیچڑ ہے, زیادہ جمع کر کے اس سے آپ کیا فخر کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. خاص طور پر جب ہم آتے ہیں ذرا نیچے لیول پہ, اسٹوڈنٹس لیول پہ, تو ہم کرپشن کیسے کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ٹیچر سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں. جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے, آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں, مطلب جو بھی ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. یہ کرپشن کی ایک شکل ہے. آپ نے کسی بچی سے, کسی کلاس فیلو سے آپ نے پینسل, اریزر, پین کچھ بھی مانگا اور آپ نے پوری فکر کر کے واپس نہیں پہنچایا, بعد میں آپ کہتے ہیں میں نے تو آرڈر کیا تھا, اٹھا لیتے نہیں. جب آپ نے اس سے لیا تھا یوز کے لیے, آپ کی یہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے, یہ یو آر obliged کہ آپ اس کو ٹھیک سے ریٹرن کریں, اس کی کسٹڈی میں دیں اور شکریہ بھی ساتھ ادا کریں. جزاک اللہ خیر, آپ نے مجھے یہ سپورٹ دی تھی, اللہ آپ کو برکت دے, یہ واپس لے لیجیے. تو یہ کیا ہے, کرپشن ہے کہ آپ نے چیز جب استعمال ہو گئی آپ نے کہیں بھی ڈال دی, بعد میں کہا میں نے تو مارک دی تھی, اٹھا لی. اور اسی طریقے پہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ٹائم ہے کلاس کا, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ نہ پتا ہونا عذر نہیں ہے. بعضی مجرمانہ غفلتیں بھی ہوتی ہیں نا, ایک تو ہوتی ہے غفلت, ایک ہوتی ہے مجرمانہ غفلت. غفلت تو یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لکھ کے لگا دیے کہ جی دوسرے منزل سے ملبہ نیچے گرایا جا رہا ہے, یہاں سے گزرنے میں احتیاط کریں یا یہاں سے مت گزریں.
آپ نے لکھ کے لگا دیا بڑا بڑا، شاید وہاں بچے بھی ایک دو کھڑے کر دیے گلی کے نکڑ پہ کہ جو بھی انکل یا آنٹی ادھر کو آئے یا بچہ آئے اس کو منع کر دیں۔ اب آپ اپنی بے پرواہی میں غفلت سے آپ اوپر سے بلاک بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر سے آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اب ایک بندے کو لگ جاتی ہے، تو یہ جو آپ کی غفلت ہے یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے، آپ نے پورا انتظام کر رکھا تھا اور پھر اس لیے آپ بالکل ایزی ہو کر غفلت سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ مجرمانہ غفلت کیا ہے؟ آپ نے کچھ بتائے بغیر اچانک اوپر کھڑکی سے بلاک پھینکنے شروع کر دی، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ آپ کو پتہ آپ کے ذہن میں بات کیسے نہیں آ سکی کہ نیچے سے لوگ گزرتے کسی کے سر پہ لگے، تو مجرمانہ غفلت یہ بھی کرپشن کی ایک شکل ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا سبق کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آپ اس وقت کلاس میں بول دیجیے، آپ کو ٹیچر نے کام دیا ہے اس کام کو آپ کر کے لا کر دیں، کر کے لا کر دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے کہتے ہیں جی ہوم ورک نہیں ملے گا، یہ سوال جواب لکھ کے لانے کا نہیں کہیں گے آپ، ان کو یہ بات کیوں نہیں یاد رہتی کہ سال کے شروع میں ہم نے کئی دفعہ کہا کہ لکھ کر لاؤ چیک کراؤ، جب آپ لکھ کے نہیں لاتے ٹیچر نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہیں کہ کس طرح آپ لوگ کرپشن کو روک سکتے ہیں، کسی کی جھوٹی شکایت لگا کر اس کو پھنسا دینا یہ کرپشن ہے، گھر سے پڑھنے کے لیے آنا اور پھر یہاں نہ پہنچنا یا راستے میں دیر کر کے پھر کالج پہنچنا۔ ایک مرتبہ یہاں پر کافی پریشانی تھی بعض ہمارے ذمہ داروں کو کہ جی وہ پتہ چلا تھا کہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں سے تو جلدی نکل گئے، گھر 3 بجے پہنچ رہے ہیں، 3 بجے 3:30 بجے، صحیح ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ سب کرپشن کی شکلیں ہیں۔ آپ لوگوں کی ایج میں کرپشن شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بات چھپانے سے، پیرنٹس سے بات چھپا رہے ہیں، ٹیچر سے بات چھپا رہے ہیں، بس یہ سمجھو کرپشن شروع ہوئی۔ تو اس لیے بات چھپانی نہیں، سب اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں بھائی اپنے پیرنٹس سے بات چھپائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی بات مان کے چلیں گے۔ آپ کی عمر میں کرپشن یہی ہوتی ہے کہ آپ بات کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے دوسری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرپشن کی تمام صورتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی کسی بھی صورتحال میں ہمیں پھنسنے نہ دے کہ جہاں ہم مجبور ہو کر کسی کو اس طریقے پہ رشوت دے رہے ہوں یا اس کی مرضی پر ہم چل رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، ہماری عزت آبرو کی اور ہمارے مال و متاع کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئسچنز کا ٹائم ہے، اگر کچھ آئے تو کوئسچنز پوچھیں۔ افسر نہیں بولے سر، آپ نے کہا نا کہ وزیر اعظم تحفے نہیں لے سکتے، مطلب کوئی بھی عہدیدار، تو ہمارے جو توشہ خانہ ہے وہ پھر وہ اسی لیے ہے وہ میں نے اسکپ کر دی، ایک سلائیڈ تھی بیچ میں، اس میں یہی تھا کہ اگر آپ کو کسی نے تحفہ دے دیا ہے، جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی، وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ لوگوں نے مجھے یہ جانور کیا کیے ہیں، گفٹ کیے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر ان لوگوں کو جانور واپس کر کے آؤ، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بیت المال میں جمع کرا ہے، اور جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اس کو کیا کر دو، بیت المال میں جمع کرا دو، تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور توشہ خانہ ہمارے یہاں پاکستان میں کہلاتا ہے بیت المال، یعنی اگر کسی سرکاری عہدے کی وجہ سے آپ کو گفٹ ملے تو اب آپ نے وہ گفٹ کیا کرنے ہیں، توشہ خانے میں جمع کرانے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک ڈپٹی کلیکٹر ہوتے تھے، اس زمانے میں کوئی سرکاری عہدہ تھا، تو ایک ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیک ہوئے، اور اب ان کو بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ میں نے ڈیوٹی کے دوران بہت لوگوں سے تحفے لیے، رشوتیں لی، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واپس کرو، تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی کوئی 4-6 بندے یاد آئیں گے، وہ تو ایسے ٹھکا ڈیوٹی چل رہی ہوتی تھی، لوگ آ رہے ہوتے تھے، بس پتہ نہیں کس کس سے لیے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، ایک اندازہ احتیاط کے ساتھ لگاؤ کہ تم نے ساری ڈیوٹی کے دوران کتنی رشوتیں لی ہوں گی، تو ان رشوتوں کا جو تخمینہ ہے وہ تخمینہ آہستہ آہستہ کر کے بیت المال میں سرکاری خزانے میں جمع کرانا شروع کر دو۔ خیر اس وقت تو سرکاری خزانہ وہ انگریز کا اور ان کا تھا، تو اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کے حقداروں کو جو ہے بغیر نیت ثواب کے وہ زکوٰۃ کے حقداروں کو دیتے رہو، تو اس طریقے پہ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، برائی کا گناہ کا رشوت۔ سر ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے کافی عرصے سے، اور یہ ایک کامن پریکٹس ہے، اور کالجز میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں لیب میں آتی ہیں، کافی ساری ہوتی ہیں، ڈیورنگ ایگزام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں، اب وہ مختلف چیزیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اب ٹیچر تو اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے لیب ایگزام کے، پریکٹیکل ایگزام کے بعد کہ مارکر، پین اور پتہ نہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں۔ ابھی ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ جرنل چھوڑ کے چلی گئی، اب ہم گروپ میں بھی ڈالتے ہیں کہ بھائی آ کے لے جاؤ،
لیکن وہ آتی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کی چیزیں ہیں, جرنل, پین اور مارکر اور اس طرح کی چھوٹی چیزیں, پھر اس کا کیا کیا جائے؟ سوال بہت واضح ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لقطہ کے حکم میں ہے. لقطہ ایک چیپٹر ہے فقہ کا, شریعت کا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بعض مرتبہ گمشدہ بکری مل جاتی ہے, بعض مرتبہ گمشدہ مرغی مل جاتی ہے, جیسا وہاں پر معاشرہ تھا, جانور وغیرہ لوگ پالتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی اس کو سنبھال لو, جو چیز تمہیں اس طرح ملتی ہے. اب یہاں لیب کی ایگزامپل آئی ہے, تو 1 سال کے لیے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, اور آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ گروپ وغیرہ میں, یا اس ٹائم آپ نے کم سے کم لکھ کے لگا دیا کہ اپنی چیزیں احتیاط سے سمیٹ کر واپس لے کے جاؤ. پھر بھی غلطی سے کسی کی چیز رہ جائے تو وہ بعد میں آ کر ہم سے لے سکتا ہے. آپ نے یہ لگا دیا, اور نشانی بتا کر وہ ظاہر لے گا کہ میری کیا چیز گم ہوئی تھی, کیسے لکھتی تھی, کیا تھا. اب وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اگر سال کے اندر وہ آپ کے پاس آ گئے تو آپ ان کی وہ چیز انہیں کو واپس کرنے کے پابند ہیں. اور اگر سال کے اندر وہ نہیں آتے تو اس دوران آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو جو غلطی سے اپنی چیز نہیں لا سکا اس میں سے استعمال کے لیے دے سکتے ہیں, اور پھر واپس اسی اسٹوریج میں جمع کر لیں گے. اور 1 سال کے اندر تک 1 سال تک سنبھالنا آپ کے ذمہ فرض ہے. 1 سال کے بعد آپ چاہیں تو, اب تو ویسے بھی مارکر وغیرہ ہماری جو اسٹیشنری ہوتی ہے سال کے بعد وہ قابل استعمال بھی نہیں رہتی, تو مارکر پین ہر چیز سوکھ جاتی ہے, اور اگر کوئی اسکیل وغیرہ ہے تو وہ کچے کھدے ہو جاتے ہیں, تو پھر بھلے آپ اس کو کچرے میں پھینکوا دیں. تو 1 سال تک اس کو رکھا جائے. اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ناقابل تصور اور پھر ناقابل معافی جرم ہے کہ اسٹوڈنٹ کیسے اپنے اوزار, اپنے ٹولز, لکھائی وغیرہ کے بھول جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فوجی میدان جنگ میں آ جائے اور کہے کہ میں رائفل پیچھے بیرک میں بھول کے آ گیا. یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, اگر کوئی میڈیسن شاپ مارکیٹ میں اور وہ ہمیں لازمی چاہیے, تو اگر وہ مطلب شاپ کیپر تو چاہے گا تو مجھے بلیک میں مطلب پرچیز کرنا تو کر لیں, تو اگر ہم وہ بلیک میں پرچیز کر رہے ہیں تو پھر کیا وہ بھی کرپشن میں آ جائے گا؟ آپ کو گناہ نہیں ہوگا, ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کو گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ مجبوری والے اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں نا. آپ کا پیشنٹ تکلیف میں ہے اور آپ کو علاج کے لیے دوا چاہیے, تو یہ ذخیرہ اندوز سب سے بڑا گناہ گار ہے اس کے اندر. اور پھر دکاندار دوسرے نمبر پہ گناہ گار ہے کہ وہ ذخیرہ اندوز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دکاندار اس ذخیرہ اندوز سے مال لینا چھوڑ دیں تو وہ خود ہی گھٹنوں پہ آ جائے گا اور اپنی جو چھپائی ہوئی ہیں دوائیں وہ مارکیٹ میں پھیلا دے گا. خریدار کو گناہ نہیں ملے گا اس میں. بلکہ اس میں ایک اور, میرے ایک دوست ہیں, ان کی بچی کو اللہ صحت عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی ہمارے تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے. میڈم زینت کے بیٹے کی بھی طبیعت آج کل خراب ہے, چھوٹے کی, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. تو ہمارے وہ دوست جو ان کی بیٹی کے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, خون کے اندر ہمارے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ان کی بیٹی کے خون میں ایک فیکٹر نہیں ہے بائی برتھ. وہ فیکٹر جب نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وائٹ سیلز کو کھا جاتا ہے اس کا خون. وائٹ سیلز اس کے خون کے اندر بنتے نہیں. تو وہ اس کا انجیکشن جو ہے نا, جو بڑی مشہور کمپنیاں ہیں, وہ 20 سے 25 ہزار روپے کا ایک انجیکشن ہے, اور اس بچی کو ہفتے میں 2 سے 3 انجیکشن لگنے ہوتے ہیں. تو اب جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ تو اس طرح لوگوں کو قتل کر رہی ہیں, سیدھا سیدھا اتنا مہنگا دے رہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ پھر مجھے کافی عرصے کے بعد جا کے پتہ چلا کہ فلاں راستے سے یہی فارمولا پہنچتا ہے کراچی میں, تو وہ پھر تھوڑا سستا مل جاتا ہے. ہوتا وہ بھی ہزاروں روپے میں ہے, لیکن کم سے کم وہ 25,000 20,000 میں نہیں ہوتا, تھوڑا کم پیسوں میں ہوتا. تو وہ بیچارے پھر وہ اس راستے سے جو مال آ رہا ہے وہ پھر اس کو خریدنے پہ مجبور ہوئے. ظاہر ہے کتنا سیٹ آدمی بھی ہو, ہفتے میں 75,000 روپے کے انجیکشن ہی خریدے گا, تو پھر وہ تو بیچارے ہماری طرح ٹیچر ہیں بس, تو کیسے کریں گے. تو اب اسی سوال کا یہ دوسرا ایک اور ایسپیکٹ سامنے آ گیا کہ آپ اگر جا کر اس ملٹی نیشنل کے کاؤنٹر سے خریدتے ہیں تو آپ کو اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ آپ کی پوری تنخواہ اس میں پھک جائے گی. پھر آپ دیکھ لیں ایسا کوئی, کیونکہ آپ مجبوری کی حالت میں ہیں, ٹھیک ہے, علاج سے مفر نہیں ہے. یہ کوئی شوق کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ مجھے ویلوٹ کا مہنگا سوٹ خریدنا ہے تو میں دوسرے راستے سے خریدوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مشکلات, پریشانیوں, مجبوریوں میں پھنسنے سے بچائے. ہاں جی, اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہو رہا. لگتا ہے یا تو سب کچھ بہت ہی اچھا سمجھ آ گیا یا کچھ بھی سمجھ. طرف سے میں ایک سوال. جی.
جو پیپرز چلتے ہیں اپنے پاس کبھی کبھی ایسے آسان سینٹر لگ جاتے ہیں جی تو وہاں پر بچے آسانی سے نقل کرتے ہیں، تو یہ کس چیز میں آتا ہے؟ یہ جی یہ غبن ہے، سر میٹرک میں بہت کامن ہے، انٹر میں تھوڑا کم ہے۔ اس میں غبن ہے، اس میں ڈیسیٹ ہے، اس میں بریچ آف دا ٹرسٹ ہے، مطلب خیانت، غبن، دھوکہ، یہ 3 بڑے گناہ اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس کے اندر آپ صرف نمبروں تک خیانت نہیں کر رہے، ایک بچہ وہ ہے جس نے پورا سال یا کم سے کم سال کے آخری چند دنوں میں بہت محنت کی، کھانا پینا سونا جاگنا سب ڈسٹرب کر لیا اس نے اپنا، اور اس نے چیزیں یاد کی اور اس نے معاملات کو سمجھا اور سیکھا اور صحیح کیا سب، آپ کے نمبر اس سے زیادہ آ جائیں گے یا اس کے برابر بھی اگر آ جائیں گے تو غلط ہے، کیونکہ آپ نے وہ محنت کی نہیں، جو آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا آپ نے وہ لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاس بھی ہو گیا، آپ نے نمبر ہتھیائے ہیں، اصل میں آپ نے نمبر کمائے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلاس کا گناہ بھی آگے دیکھیں۔ اچھا پھر یہ صرف نمبر تک نہیں ہوتا، آگے چل کر پھر جو میرٹ لسٹس بنتی ہیں، آگے کالج میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھائی اتنا میرٹ چاہیے ہمیں، اس میرٹ میں بھی آپ اسی اختلاس اور غبن اور فراڈ اور دھوکے کے ذریعے سے آپ وہاں پر بھی گھس گئے۔ اور جو بچے محنت کر کے آئے تھے، مثال کے طور پر آپ کے نمبر، آپ کا گریڈ جو ہے وہ A+ بن گیا نقل کرنے کے بعد، اور جس نے نقل نہیں کی بالکل اپنی خالص محنت سے پاس ہوا وہ A گریڈ پہ بنا۔ اب آپ جیسے A+ والے 4 جمع ہو گئے اور اسکالرشپ 4 کو ہی مل گئی تھی، بس وہ سارے نقل مارنے والے اسکالرشپ لے گئے، جو اصل محنتی بچہ تھا اس کو ملی۔ پھر اس سے آگے جائیں ملازمت ملے گی، وہ ملازمت بھی آپ کی حرام ہوگی، اسکالرشپ بھی حرام، ملازمت بھی حرام، اور جو اصل حقدار ہوں گے وہ ہر جگہ پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ سے 1-2 نمبر پیچھے رہ گئے تھے، آپ نقل کر کے آگے نکل گئے۔ تو یہ اس طریقے پہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ آج کل بڑا آسان ہے، اپنے موبائل کا کیمرہ کھولو، رو رو کے ویڈیو بنا دو، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں آپ بھی پیچھے سے ایسا کرتے آ رہے تھے، ابھی اوپر سے بڑی بلا کوئی آ گئی تو آپ رو رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے، تو جب ہم اس سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.